صدر مملکت نے لاہور، سندھ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کے بعض ایڈیشنل ججز کی بطور مستقل ججز توثیق کی بھی منظوری۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کرنے کی بھی منظوری۔ یوم آزادی کی آمد آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں کا قومی اتحاد اور پاکستان سے وفا کا دلکش انداز میں پیغام۔ آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں کی اہلیان پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ پاکستان سے محبت، قربانی اور قومی یکجہتی کے عزم کا اعادہ۔ 11 اگست آج پاکستان بھر میں اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ اقلیتی برادری نے تحریک پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان سے اب تک تعمیر وطن میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اقلیتی برادری پاکستان کے دفاع میں بھی پیش وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کی جانب سے بلوچستان کی دور افتادہ اور پسماندہ علاقوں میں 21 فری میڈیکل کیمپ لگائے گئے۔ ڈیرہ بگٹی، سوئی، ڈیرہ مراد جمالی، اوچھ، بابرکچ، قلعہ سیف اللہ، ہرنائی اور دیگر علاقوں میں 2115 مریضوں کا مفت طبی معائنہ۔ مستحق اور ضرورت مند افراد میں مفت ادویات بھی تقسیم۔ اور آئی ایس پی آر اور ڈی ایچ اے انتظامی کے تعاون سے شجرکاری مہم 2026 کا آغاز۔ نوجوانوں، خواتین سمیت شہریوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شجرکاری مہم قابل تحسین اقدام قرار۔ شجرکاری مہم کے شرکاء نے آنے والی نسلوں کے سرسبز اور صحت مند مستقبل کے لیے آج ہی سے عملی اقدامات کرنے کا پیغام دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مختلف ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری اور بعض ایڈیشنل جج کی توثیق کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری دی۔ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے بعض ایڈیشنل ججز کی بطور مستقل ججز توثیق کی منظوری بھی دی ہے۔ آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی مساوی کرنے کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے ہائی کورٹ ججز کے رخصت، پینشن اور مراعات سے متعلق 1997 کے حکم میں ترامیم کی منظوری بھی دی ہے۔ صدر مملکت نے ہارون اختر کو وزیراعظم کا مشیر برائے صنعت و پیداوار مقرر کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنائی نے مسلح افواج کے 6 سینئر کمانڈروں اور اعلیٰ عہدیداروں کو مختلف ذمہ داریاں اور فرائض سونپنے کے لیے الگ الگ احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یعنی سپریم لیڈر کے احکامات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ پاسدار علی عبداللہی کو مسلح افواج کے جنرل سٹاف کا سربراہ، جبکہ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری کو مسلح افواج کے جنرل سٹاف کے نائب سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ آئی آر جی سی کے بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر اسلامی انقلابی گارڈ کور کی قدس فورس کی کمان سونپ دی گئی ہے۔ آئی آر جی سی کے میجر جنرل مصطفیٰ ایزدی کو قدس فورس کے نائب کمانڈر کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنائی نے مسلح افواج کے 6 سینئر کمانڈروں اور اعلیٰ عہدیداروں کو مختلف ذمہ داریاں اور فرائض سونپنے کے لیے الگ الگ احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یعنی سپریم لیڈر کے احکامات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ پاسدار علی عبداللہی کو مسلح افواج کے جنرل سٹاف کا سربراہ، جبکہ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری کو مسلح افواج کے جنرل سٹاف کے نائب سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ آئی آر جی سی کے بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر اسلامی انقلابی گارڈ کور کی قدس فورس کی کمان سونپ دی گئی ہے۔ آئی آر جی سی کے میجر جنرل مصطفیٰ ایزدی کو قدس فورس کے نائب کمانڈر کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ مکہ دفاعی معاہدے کا مقصد کسی کے خلاف جارحیت نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا تینوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہے۔
دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے لیے باعث تقویت ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ برس بھی دفاعی معاہدہ ہوا۔ پاکستان اور ترکیے کے درمیان دہائیوں پر محیط تعاون موجود ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے دفاعی معاہدہ پہلے سے موجود تعاون کا تسلسل ہے۔ حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کے عوام اور افواج کے لیے اہم فریضہ ہے۔ مکہ دفاعی معاہدے کا مقصد کسی کے خلاف جارحیت نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا تینوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہے۔ دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے لیے باعث تقویت ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ برس بھی دفاعی معاہدہ ہوا۔ پاکستان اور ترکیے کے درمیان دہائیوں پر محیط تعاون موجود ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے دفاعی معاہدہ پہلے سے موجود تعاون کا تسلسل ہے۔ حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کے عوام اور افواج کے لیے اہم فریضہ ہے۔